بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ دین کی بات سننے کی نسبت سے ہم سب یہاں پر جمع ہے۔ اللہ آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، وقت نکالنے کو، اس سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ انسان کی چاہت اور خواہش ہوتی ہے کہ یہ زندگی میں کسی کو برا نہ لگے، ہر اعتبار سے سامنے والے کو خوبصورت نظر آئے۔ اسی لیے کوئی عورت نہیں چاہتی کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے بری لگے، اولاد نہیں چاہتی کہ وہ اپنے ماں باپ یا اساتذہ یا خاندان کے سامنے برے لگے، بڑے نہیں چاہتے کہ وہ باہر اپنی مجلس میں، دوستوں میں، خاندان میں، رشتہ داروں میں، فیملی میں، تعلق والوں میں برا لگے۔ ہر ایک ہر اعتبار سے اچھا لگنا چاہتا ہے کہ میں بات کروں تو میرے بولنے کا انداز سامنے والے کو متاثر کرے، میرا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، ہنسنا مسکرانا، ہر چیز سے سامنے والا متاثر، امپریس ہو جائے۔ اور یہ بری چیز نہیں، اس لیے کہ ایک صاحب ایمان طبعاً وہ صاف ستھرا ہوتا ہے، با اخلاق ہوتا ہے، اور اللہ پاک نے اس کو ایک سمجھ دی ہوئی ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے لیے سب سے خوبصورت بننے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم ہر عمل کو اس ترتیب اور طریقے پر ادا کریں جس کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے ادا فرمایا ہو۔ اپنی زندگی کا ہر عمل سنت طریقے کے مطابق کرنا، یہ بات یاد رکھیں کہ اس کائنات میں اللہ کے ہاں کوئی عمل اتنا محبوب اور مقبول نہیں ہو سکتا جتنا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا سنت طریقہ اور سنت عمل۔ یہ تو ہمارا ایمان ہے، یہ طے کر لیں آپ۔ لہذا اگر آج ہمارا چلنا سنت کے مطابق ہو جائے، آج ہمارا بولنا سنت کے مطابق ہو جائے، آج ہمارا ملاقات کرنا سنت کے مطابق ہو جائے، آج ہمارا سونا جاگنا سنت کے مطابق ہو جائے، آج ہمارا گھر کے معاملات کو سنبھالنا سنت کے مطابق ہو جائے، آج ہمارا گھر کے بڑوں سے چھوٹوں سے بات چیت کرنے کا انداز سنت کے مطابق ہو جائے، آج ہمارا کھانا پکانا، کھانا، بیٹھنا، دسترخوان لگانا، صفائی ستھرائی، وضو غسل سنت کے مطابق ہو جائے، یقین کریں کہ آپ کے پاس اس کائنات کا سب سے خوبصورت طریقہ آ گیا۔ اور دنیا کو آپ کا یہ انداز اور طریقہ اچھا لگے نہ لگے، لیکن یہ یقین کر لیجئے گا کہ اس کائنات کو بنانے والے بادشاہ اللہ رب العزت کے سامنے آپ کا وہ انداز، وہ عمل، وہ طریقہ،
وہ سب سے حسین اور خوبصورت بن چکا ہے۔ ہماری زندگی اتباع سنت پر آ جائے، ہماری زندگی کا ہر عمل سنت ترتیب کے مطابق اور موافق ہو جائے۔ مستورات کی مجلس ہے، اپنے اندر سنتوں کے سیکھنے کا اور پھر اپنے ہر عمل کو سنت طریقے پر کرنے کا جذبہ پیدا کریں۔ آج بہت سارے کام ایسے ہیں جو سنت ہے، لیکن مستورات نے اس کو ایسے ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے کہ گویا یہ صرف اس امت کے مردوں کے لیے ہے۔ ایسا نہیں، مستورات اس کے لیے فکر کریں، اس کا احساس اپنے اندر پیدا کریں کہ آپ کے ہر عمل سے سنت کی خوبصورتی نظر آئے، ہر عمل سے۔ اس لیے سنتوں کو سیکھیں، نیک ماحول میں آ کر سنتوں کو معلوم کر کے پھر اس کو اپنے عمل میں زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش نصیب ہے وہ عورت کہ جو اپنے شوہر کا گھر کے دروازے پر مسکراتے ہوئے استقبال کر لے، مسکراتے ہوئے استقبال کر لے۔ دیکھیں، اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ایک سنت ترتیب مستورات کے سامنے آ گئی کہ آپ کے شوہر جب صبح جاتے ہیں کام سے تو ان کو دروازے تک رخصت کرنا یہ سنت ہے، پھر جب وہ شام کو رات کو جس وقت بھی آئے دروازے تک جا کر ان کو وصول کرنا اور مسکراتے ہوئے وصول کرنا یہ سنت ہے۔ آج کون کرتا ہے؟ یہ گلہ تو سب کو ہے کہ جی گھر کے معاملات صحیح نہیں ہے، شوہر تنگ کر رہا ہے، غصہ کر رہا ہے، ناراض ہوتا ہے، بچوں کو مارتا پیٹتا ہے، میری بات نہیں مانتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا بحیثیت ایک عورت اور ایک بیوی اور امور خانہ کے ذمہ دار ہونے کے، کیا ہماری مستورات نے آج اس سنت کو زندہ کیا ہوا ہے؟ اپنے آپ کو بس ایک الگ شے بنا کر رکھ دیا ہے۔ چونکہ یہ اصلاحی مجلس ہے، تھوڑا سا بات کو سمجھیں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے بہت سارے گھروں کے معاملات کی خرابی کی وجہ وہ ہمارا اس رشتے کی خوبصورتی کو نہ سمجھنا ہے۔ کیا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ انہوں نے بے مثال زندگی گزاری؟ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول یہ ہو کہ آپ جب گھر تشریف لاتے تو ازواج مطہرات فرماتی ہیں، آپ کتنا بھی تھکے ہارے ہوئے ہوتے لیکن گھر آنے کے بعد آپ لازماً ہم سے دن بھر کے معمولات پوچھتے، ہم سے بات چیت کرتے، اس کے بعد آرام فرماتے۔ اب کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ اب ہمارے ہاں مستورات کام کر کے تھک جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ کا تھک جانا، یہ یقین کریں، یہ کوئی دنیا کے لیے نہیں ہوا، آپ کے لیے اس پہ بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے، یقین کریں۔ مستورات اپنے ثواب کو، اجر کو ضائع کرتی ہے، مانتی نہیں ہے بات کو۔ آپ جو گھر کی خدمت کرتی ہے، جو آپ نے باورچی خانہ سنبھالا ہے، آپ جو گھر کے چھوٹوں بڑوں کے لیے کھانا بناتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، صفائی ستھرائی کرتی ہے، اس کو رسمی کام نہ سمجھیں، اس کو اپنی رسمی ذمہ داری نہ سمجھیں، یہ شریعت کا تقاضا ہے، تقاضا، اور ایسا کرنے پر آپ کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اس لیے شکر ادا کیا کریں، شکر گزاری کا مزاج بنائیں کہ اللہ نے آپ کو گھر کی چار دیواری دی، چھت دی، شوہر دیا، بچے دیے، ساس سسر دیے، ان کی خدمت کا موقع دیا۔ آج مستورات گلا کرتی، میں کام کر کر کے تھک گئی ہوں، لہذا جب شام کو شوہر آتا ہے، وہ بیچارہ دنیا کی باتیں سن کے آیا ہے، وہ تھکا ماندہ آیا ہے، تھکن سے اس کا جسم چور ہو رہا ہے،
وہ کچھ سکون کے لیے جب گھر کے دروازے پہ آتا ہے سوچ کر کے چلو اب گھر جا کے آرام کریں گے، لیکن یہاں تو الگ کہانی تیار ہے. یہاں تو بیوی نے دن بھر کے جو معمولات ہیں، کہانیاں ہیں، باتیں ہیں، وہ ایسی جمع کی ہوئی ہے کہ جیسے بچوں نے سورہ فاتحہ زبانی یاد کی ہوئی ہوتی، اس میں ایک چیز نہیں بھولتی ہے. اب وہ بیچارہ جب گھر داخل ہوا تو وہ سنت تو ہوا ہو گئی، غائب ہو گئی. دروازے پر آنا الگ جگہ پر ہے. اگر شوہر نے دوسری دفعہ گھنٹی بجا دی تو گرجنا برسنا ہے. پھر مسکرا کر استقبال دور کی بات ہے، پہلے سے چہرے کے تاثرات اور امپریشن بنا دیے کہ کچھ باتیں ہیں جو میں نے آپ سے عرض کرنی ہے، بڑی شکایتیں آپ کے لیے جمع کی ہوئی ہیں. کتنی نادانی اور بیوقوفی کی بات ہے. ہماری مستورات اور بالخصوص ہماری آج کل کی بچیاں، وہ ان باتوں کو سیکھے سمجھے بغیر دوسری زندگی کا آغاز کرتی ہیں اور پھر گلے شکوے اور پریشانیوں کا شکار ہوتی ہیں. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، خود بھی زندگی کی خوبصورتی کو سمجھیں، سنتوں کا اپنے آپ کو پابند بنائیں. بہت سارے کام اس دنیا میں ایسے ہیں جو آپ کے دل پر بوجھ ہیں، آپ کے مزاج کے خلاف ہیں. ممکن ہے کہ گھر کے بڑوں نے آپ کو کچھ کہا ہو اور آپ کو تکلیف پہنچی ہو، ٹھیک ہے نا، یہ سب چیزیں. لیکن آپ ایک منٹ کے لیے یہ بھی سوچیں کہ یہ جو آپ کا شوہر باہر 12-15 گھنٹے لگا کے آیا ہے، تو یہ کوئی فارم ہاؤس سے یا تفریحی پکنک سے تو واپس نہیں آ رہا. وہ بیچارہ جہاں ملازمت کرتا ہے، جہاں کام کرتا ہے، وہاں کتنوں کی باتیں اس نے سنی ہوگی، کتنے لوگوں سے اس نے سر کھپایا ہوگا. سیٹ اس پر ناراض ہوا ہوگا، بڑا اس پر ناراض ہوا ہوگا، اس نے کتنا بوجھ اٹھایا ہوگا. وہ اپنے سارے آرام کے تقاضوں کو قربان کر کے آپ کے لیے کماتا ہے، گھر کے معاملات کو سنبھالتا ہے. تو کیا وہ اس قابل ہے کہ آنے کے بعد گھر کے سارے دکھڑے اس کے سامنے رکھ کر اس کی تکلیف کو، اس کی تھکاوٹ اور بے چینی کو اور بڑھا دیا جائے؟ آج مستورات کی بچیوں کی تربیت کی بہت بڑی ضرورت ہے، اور آسان طریقہ اس کا کیا ہے کہ سنت زندگی کو سیکھے. سنت ترتیب پر ایک عورت نے کیسے زندگی گزارنی ہے. آپ شوہر کو صبح رخصت کریں، دروازے تک آئیں، جب شام کو آئے اس کا انتظار کریں، اور انتظار بھی تیار ہو کے کریں، خوبصورت بن کے کریں. جب آئے اس کے ہاتھ سے سامان لیں، سلام کریں، مسکرا کر دیکھیں اس کو. یقین کریں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتیں، اس میں دنیا آخرت کی برکتیں بیٹھی ہوئی. جب انسان مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھتا ہے، آدھی تھکاوٹ تو اس میں ختم ہو جاتی. آپ کو اپنے گھر کی اور شوہر کی زندگی عزیز ہے یا اپنے دن بھر کے قصے سنانا عزیز ہے؟ تو سنت ترتیب کو سیکھیں. مستورات سے میری یہ درخواست ہے. اسی طریقے سے حدیث پاک میں فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ عورت جب ہانڈی بنائے، یعنی سالن بنائے، شوربہ بنائے گھر کے لیے، تو فرمایا اس میں اضافہ کر دے اور اس میں پڑوسی کی نیت کر لے. دیکھیں یہ بھی سنت ہے. آج ہر عورت نے سالن بنانا ہے، کھانا بنانا ہے، تیاری کرنی ہے. صرف اس حدیث کو ذہن میں لے آئیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے ہمیں کہا ہے کہ زید فی المرق، شوربے میں اضافہ کر دو اور اپنے پڑوسی کی نیت کر دو. پڑوسی سے مراد ضروری نہیں کہ گھر کا پڑوسی ہو، کوئی مہمان ہے، مسافر ہے، کوئی طالب علم ہے، کوئی غریب ہے، دروازے پہ آنے والا سائل ہے. آپ نیت کر لیں، تھوڑا سا سالن بڑھا دیں، ایک روٹی زیادہ بنا لیں. پھر اگر کسی کو بھیجنے کی، کھانے کی نوبت آ گئی تو بہت اجر ہے. اگر وہ روٹی بھی آپ کے گھر میں استعمال ہو گئی تو یقین کریں تب بھی آپ کو آپ کے اس ارادے کا پورا پورا ثواب ملے گا. اس سنت پر کون عمل کرتا ہے؟ یہ بھی ایک بڑی سنت ہے کہ ہمارے کھانے میں، ہمارے رزق کے اندر
ہم کسی اور کی نیت کر کے اضافہ کریں۔ آج یہ گلہ تو سب کو ہے کہ جی مہینہ نہیں گزرتا تنخواہ ختم ہو گئی، اسباب ختم ہو گئے، قرضے چڑھ رہے ہیں، پریشانیاں ہیں۔ سنتوں کے ساتھ برکتیں جڑی ہوئی ہیں۔ میں نے پہلے اس پہ تفصیل سے ایک مرتبہ مستورات سے بات کی ہے، اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک وقت تھا کہ اس امت کی مستورات نے، خواتین نے بڑا خیال رکھا ہے دین سیکھنے والے علماء طلباء کا، مہمانوں کا، اور اس امت کے کتنے علماء حضرات تیار ہوئے ہیں، یقین کریں کہ جن کے بننے میں پتہ نہیں کتنی مستورات کی بنائی ہوئی روٹیاں شامل ہوں گی۔ پہلے زمانے کا علم تو اس طرح تھا نا کہ طلبہ جاتے تھے، گاؤں دیہات کی زندگیاں تھی، گھروں میں جا کے ہمارے بڑے لفظ استعمال کرتے ہیں وظیفے جمع کرتے تھے۔ وہ بچہ آ کے ایک دروازے پہ آیا، اندر سے عورت نے سالن ایک روٹی دے دی، پھر دوسرے دروازے پہ گیا، پھر تیسرے دروازے پہ گیا۔ یہ جو بڑے بڑے حضرات علماء اکابر ہمارے گزرے ہیں، انہوں نے تو تعلیم اس طرح حاصل کی۔ اب دیکھیں کسی کی توجہ نہیں ہوگی، لیکن ان حضرات کے بننے میں پتہ نہیں کتنے گھروں کی روٹیاں سالن شامل ہے۔ اب جن مستورات نے ان طلباء کا خیال رکھا، وہ کل عالم بنے، وہ کل استاذ بنے، وہ کل شیخ بنے، وہ کل مربی بنے، وہ کل معلم بنے، ان سے کتنے طالب علم تیار ہوئے۔ یقین کریں آپ کے ہاتھ کی بنائی ہوئی اس روٹی اور سالن کا جتنا حصہ آگے گیا، وہ سب آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتا رہے گا۔ سنتوں کو سیکھے تو صحیح نا، اس زندگی کا حسن کبھی حاصل تو کریں۔ اس میں اللہ پاک نے کتنا بڑا لطف رکھا ہوا ہے، کتنا بڑا لطف رکھا ہوا ہے۔ اور تیسری بات کہ بات چیت میں انداز نرمی کا ہو، نرمی کا۔ حدیث پاک میں کیا فرمایا؟ من یحرم الرفق یحرم الخیر، جو نرمی سے محروم ہوا وہ خیر سے محروم ہوا۔ عورت کی آواز میں ویسے ہی حیا ہے، ستر ہے، پردہ ہے، اخلاق ہے۔ یہ چرب، یہ تیز زبانی، یہ سخت زبانی، یہ بد کلامی، یہ بد زبانی، یہ کوئی کمال تھوڑی ہے۔ یہ تو ہر ایک کر سکتا ہے۔ کسی پر زبان کے تیر و نشتر چلانا کوئی کمال نہیں ہے اس زمانے کا، کہ چیخم چلائی کرنا۔ آج ہمارے گھریلو زندگیاں بہت قریب ہو گئی، گھروں سے گھر جڑے ہوئے ہیں، عمارتوں سے عمارتیں جڑی ہوئی ہے۔ شریعت کا حکم ہے کہ عورت کی آواز پردہ ہے، غیر مرد تک نہ جائے بلا ضرورت۔ عذر شدید ہو وہ الگ بات ہے، لیکن آپ بتائیں کیا ہم اس بات کا خیال رکھتی ہیں؟ اس سنت کا ہم خیال رکھتی ہیں؟ اندر کسی بچے پر غصہ آتا ہے، مستورات گالم گلوچ سے بھی نہیں رکتی، ایک موٹی سی گالی دی باہر گلی تک آواز آتی، سخت انداز میں بات چیت کی باہر تک آواز آتی۔ کتنی بری بات ہے۔ تیز اور سخت لہجے میں بات کرنا خلاف سنت ہے، پھر خاص طور پہ مستورات کے لیے۔ آج اس سنت کو بھی ہم نے ترک کیا۔ تھوڑا سا مزاج کے خلاف بات ہوتی ہے تو ہم برسنا شروع کر دیتے ہیں، آگ برسانا شروع کر دیتے ہیں، ان باتوں کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ اور انسان تو، عرب حضرات کے ہاں مقولہ ہے، الانسان تحت لسانہ، انسان تو اپنی زبان کے نیچے ہے نا، اس پر سارا پردہ اس کی زبان کا ہے۔ یہ جب تک زبان شائستہ ہے، صاف ستھری ہے، با اخلاق ہے، با کردار ہے، انسان پر پردہ ہوتا ہے۔ لیکن جس دن یہ قینچی بن جائے، زبان تیز چلنا شروع ہو جائے، تو اس سے بڑی مصیبت اور بڑا وبال پھر کوئی نہیں ہوتا۔ اس سنت کا بھی خیال رکھیں مستورات، بات چیت کا انداز شائستہ اختیار کریں، اور صرف یہ نہیں کہ باہر کے لوگوں سے، گھر کے افراد سے، بچوں سے بھی، شوہر سے بھی، بڑوں سے بھی، والدین سے بھی، ساس سسر سے بھی، بہن بھائیوں سے بھی، سب سے بات چیت کے انداز کو نرم رکھیں، اپنا لہجہ نرمی والا بنائیں۔ آپ دیکھیں اس کے پیچھے اللہ پاک کتنی خیریں بھیج دیتے ہیں۔
تو یہ ایک بڑی سنت ہے کہ آج ہم اس کا بھی خیال رکھیں۔ اسی طریقے سے وہ سنتیں جو ہمارے چال ڈھال کی ہیں، حدیث پاک میں فرمایا کہ عورت جب چلے راستے میں تو جسم کو سمیٹ کر آہستہ آہستہ قدم لے کر چلے، اس لیے کہ عورت کے چلنے میں حیا ہے، ستر ہے۔ مرد عورت کے چلنے کے انداز کی سنت میں بھی فرق ہے، اس میں فرق ہوگا۔ عورت حجاب کرے گی، پردہ کرے گی، ڈھیلا ڈھالا برقع لے لے گی اور راستے کے کنارے پر چلے گی، بیچ میں نہ چلے۔ عورت کا بیچ میں چلنا خلاف سنت ہے۔ راستے کے کنارے پر چلے اور نظروں کو جھکا کر چلے، اور جسم کو اس انداز سے رکھیں کہ جس میں پورا حجاب اور ستر ہو رہا۔ تو آج کل مستورات اگر گھروں سے نکلیں پھر بے تکلف مردوں والے انداز میں ہمارا چلنا پھرنا ہو تو یہ کتنی نامناسب بات ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دین اسلام کی برکت سے اس امت کی مستورات تک آئی ہے، اور اس نے عورت کے کمال میں، اس کے حسن میں، اس کی صفات میں خوب اضافہ کیا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اگر ہم یہ چاہتی ہیں کہ بھئی ہمارا ہر عمل خوبصورت لگے، ہمارا ہر کام اچھا لگے سامنے والے کو، تو اس کا آسان ترین حل یہ ہے کہ اس ترتیب کو سنت طریقے پر آپ لے آئیں، سنتوں سے مزین ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، کوشش کریں مستورات ہر وقت باوضو رہیں، بے وضو نہ رہیں۔ باوضو رہنے سے فرمائے رزق میں، گھر میں برکتیں آ جاتی ہیں، گناہوں کے جذبات کم ہو جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو باوضو رکھیں۔ اسی طریقے سے جیسے ہی اذان ہو تو اگر سر پر دوپٹہ نہ ہو، حجاب نہ ہو، اس کا اہتمام کر لیں۔ لیکن اب پہلے زمانے میں کتنا ایک ماحول تھا، مستورات بات کر رہی ہے، اذان ہو گئی، فوراً جو بھی ہو دوپٹہ سر پہ رکھ لیا، اس لیے کہ اللہ کا بڑا نام سامنے آ گیا۔ تو اگر گھر کی مصروفیات ہے لیکن اذان شروع ہو جائے تو اس اذان کے احترام میں سر کا دوپٹہ لے لیں، حجاب کر لیں۔ اللہ کو یہ ادا بڑی پسند ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد نماز میں تاخیر نہ کریں، فوراً نماز کی ادائیگی کی فکر کریں، اس لیے کہ مستورات کے ذمے تو جماعت نہیں ہے، مسجد آنا نہیں ہے۔ تو اذان کے ساتھ فوراً ہی گھر میں مصلی بچھا کے، اگر پاکی کے ایام ہیں تو اپنی سنتیں، اپنے فرائض، اپنے نوافل سب تسلی کے ساتھ پڑھیں۔ سنتوں کو ترک نہ کریں، نوافل کو ترک نہ کریں۔ بعض مستورات بالکل جیسے کہ سنتوں کی چھٹی ہے، کتنی غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے اس کی پابندی۔ اور ہر وضو کے ساتھ مسواک کی عادت بنائیں۔ مسواک افضل سنت ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جس وضو میں مسواک ہو پھر نماز پڑھی جائے وہ نماز 70 گنا اپنے اندر فضیلت بڑھا دیتی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آج ہم اپنی زندگی کو سنت ترتیب پر لے آئیں، ہر موقع کی سنتوں کو سیکھ لیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، تو آپ دیکھیں آپ کی زندگی کا حسن بڑھے گا، آپ کی زندگی میں برکتیں بڑھیں گی، اور اللہ کی محبوبیت ہم سب کو حاصل ہو جائے گی۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ السلام علیکم۔